سب سے پہلے تو بتائیں کہ محکمے کی کارکردگی کیا رہی ہے اور کیا کر رہا ہے یہ محکمہ؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، ایف بی آر کے بعد سب سے بڑا ٹیکس کلیکشن کا ادارہ جو ہے وہ پنجاب میں پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، اور انہوں نے گزشتہ جو مالی سال ہے اس میں تقریباً 239 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ٹیکس کے فلاز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جو آڈٹ رپورٹ ہے اس میں اس چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ جو پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ٹیکس کلیکٹ کرنے تھے اس میں تقریباً جو اسیسمنٹ کی گئی تھی ٹیکس کلیکشن کی کہ جو یہ جگہ ہیں، جو یہ بلڈنگز ہیں، جو مختلف سروسز پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، تو ان سے 14 ارب روپے سے کم کے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کی گئی ہے، اور ادارے کو 14 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. جب بھی کوئی آفیسر کسی جگہ پہ جا کے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں، تو وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ٹیکس اسیس کیا گیا تھا یا اس بلڈنگ پہ، اس ڈپارٹمنٹ پہ جو سروسز پرووائڈ کرنے والا جو ادارہ ہے، کیا اس پہ جو ٹیکس لگایا گیا تھا وہ صحیح جسٹیفائیبل ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس کو دوبارہ ری اسیس کر سکتے ہیں. تو ان ٹیکسز کو دوبارہ ری اسیس کیا گیا کیونکہ پہلے ان پر جو ٹیکسز لگائے گئے تھے وہ کم تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ افسران کو ہدایت کی گئی کہ ان سے 14 ارب روپے کے اور زیادہ ٹیکس ان سے وصول کیا جانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ان پہ ٹیکس پینلٹیز ہیں وہ بھی ان سے وصول کی جائیں گی. لیکن انفارچونیٹلی جو افسران تھے انہوں نے یہ 14 ارب روپے کی ٹیکسز وصول نہیں کیے، ساتھ ہی ساتھ جو کروڑوں روپے کی ٹیکس پینلٹیز تھیں ان پر وہ بھی ان سے نہیں لی گئیں، اور یہ سینکڑوں میں جو ٹیکس گزار تھے ان کو بالکل کھلی چھوٹ دے دی گئی. تو بلال، ٹیکس وصول نہ کرنا محکمے کے افسران کی اپنی کاہلی ہے یا پھر کسی کا اثر و رسوخ ہے جس کے باعث وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ دونوں فیکٹر اس میں شامل ہیں کہ کچھ تو اثر و رسوخ بھی ہے، کیونکہ جب ایک ادارے کی جانب سے، جب افسران کی جانب سے ایک چیز کو اسیس کر دیا جاتا ہے کہ یہاں سے 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ طور پر ادارہ اپروول دے دیتا ہے، تو وہاں سے ٹیکس کلیکشن تو پھر ہر صورت میں ہوگی. لیکن افسران وہاں پر بھی اپنی جو کاہلی، نااہلی، سستی جو ہے وہ شو کرتے ہیں، اور افسران کو جو پھر رپورٹ دی جاتی ہے وہ رپورٹ غلط ان کو بھجوائی جاتی ہے. اور اسی طرح سے ہی اس میں بھی ہوا ہے. آڈٹ رپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو اسیس کیا گیا تھا وہ رقم جو ہے وہ وصول نہیں کی گئی. ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور بڑی حیران کن بات ہے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں تقریباً 10 ارب روپے کا جو ہے وہ مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی ہوٹلز میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہاں پر بھی 16% جی ایس ٹی آپ ان کو پے کر کے آتے ہیں، اور اس میں وہ جو ادارے بالکل اور جب وہ ادارے آپ سے 16% جی ایس ٹی ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں، ان اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو دیا جائے گا، اور سال کے بعد وہ ٹیکس ان کو ود ہولڈ ہو جائے گا. لیکن 10 ارب روپے کا ٹیکسز عوام سے وصول کیے گئے، اور وہ ٹیکسز ہوٹلز مالکان نے، وہ مختلف ادارے جو 16% جی ایس ٹی وصول کرتے ہیں شہریوں سے، انہوں نے وہ اپنے پاس رکھے. وہ ٹیکسز جو ہیں وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو نہیں دیے گئے. کس طرح سے یہ ٹیکس جو ہے وہ چھپا لیا جاتا ہے، جبکہ سیلری آئے اس پہ ٹیکس ہم لوگ کٹواتے ہیں، ہم کسی ہوٹل میں جائیں وہاں ٹیکس کٹواتے ہیں، ہم گروسری کرنے جائیں وہاں پر ٹیکس ہم کٹواتے ہیں، ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں، پھر ٹیکس کہاں پہ کس طرح سے چھپایا جاتا ہے، اور کیا اس کی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹیکس جو ہے مکمل گورنمنٹ تک نہیں جاتا؟ دیکھیں، پاکستان میں بدقسمتی سے جو اینڈ کنزیومر ہے وہ بڑا ہی مظلوم ہے کہ وہ ہر چیز پہ ٹیکس جو ہے وہ پے کر رہا ہے، چاہے اس سے فورسفلی وہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. ہم کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو اس میں جی ایس ٹی کی مد میں ہم ٹیکسز جو ہیں وہ جو ہے حکومت کو پے کر رہے ہیں. اسی طرح سے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ہوٹلز پہ فیصلہ آباد میں سائڈ سے عوام تو پورے ٹیکس دے رہی ہے، لیکن ادارے وہ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، پھر تو قصوروار تو ادارے ہوئے، ہم عوام تو پس رہے ہیں اس میں.
بالکل اسی طرح سے ہے، اور یہ جو ٹیکس ہے 16%، یہ اس کی جب ڈیڈکشن ہو جاتی ہے تو اس چیز کو انشور کرنا ادارے کی ذمہ داری ہے. وہاں پر جو افسران ہیں، جو فیلڈ آفیسر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو جا کے انشور کریں کہ جو ٹیکس جو ڈیڈکٹ کیا گیا ہے، لوگوں سے وصول کیا گیا ہے، آیا وہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے پاس مختلف سافٹ ویئر ہیں جن سے اس بات کو وہ انشور کرتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ آپ نے کسی ہوٹل سے جا کر کھانا کھایا تو وہاں پر پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ایک سسٹم انسٹال ہے. اس سے پہلے وہاں پر ایک ریسٹورنٹ انوائس مینجمنٹ سسٹم جو تھا وہ انسٹال تھا، پھر اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا، اور اس سسٹم کے تھرو جتنی انوائسز جو ہیں وہ وہاں پر کٹیں گی، وہ ان کے پاس اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے پاس جائے گا. لیکن اس میں بھی افسران کی انتہائی نااہلی ہے کہ وہاں پر ٹیکس ڈیڈکشن ہونے کے بعد 10 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے پنجاب کے مختلف شہروں سے اس کی ڈیڈکشن ہوئی، لیکن وہ ٹیکس جو ہے وہ قومی خزانے میں نہیں پہنچ سکا. اور انفارچونیٹلی جب اس چیز کا اس رپورٹ میں ذکر بھی ہے، اس کے بعد بھی پرابلم کہاں پر آ رہی ہے؟ کیونکہ عوام ٹیکس کٹوا رہے ہیں، وہ مسلسل ہر کھانے پہ ٹیکس دیتے ہیں، تو کس طرح سے یہ ٹیکس چھپایا جاتا ہے؟ ٹیکس وصولی میں کیا مشکلات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو نہیں جا رہی؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ مین پاور کی ہے. جو مختلف پنجاب ریونیو اتھارٹی کے جو دفاتر ہیں وہ زیادہ تر پنجاب کے اضلاع میں ایک تو ہیں نہیں. ابھی ریسنٹلی سی ایم پنجاب نے پنجاب کے مختلف 12 جو اضلاع ہیں وہاں پر پنجاب ریونیو اتھارٹی کے دفاتر جو ہیں وہ اوپن کرنے کے حوالے سے انہوں نے ہدایت جو ہیں وہ جاری کی ہے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کہاں پر یہ پرابلمز آ رہی ہیں، تو یہ بھی پرابلمز افسران کی ہی طرف سے ہیں، کیونکہ فیلڈ فارمیشن آفیسرز نہ ہونے کی وجہ سے، افسران کا فیلڈ میں نہ جانے کی وجہ سے جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے. پنجاب جیسا نیا سسٹم جو ہے وہ بھی متعارف کروایا گیا ٹیکس کلیکشن کے لیے، تو کیا وہ سسٹم اتنا فعال نہیں ہے یا ان پروسیس نہیں ہے کہ ٹیکس جو ہیں وہ اس کی خرد برد ہو رہی ہے؟ دیکھیں، وہ سسٹم بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں آپ کو اس کی مثال فیصل آباد سے دوں تو فیصل آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں اچھے ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، بیکریز ہیں، لیکن فیصل آباد میں تقریباً 60 کے قریب مختلف جگہوں پر یہ سسٹم جو ہے وہ انسٹال کیا گیا تھا جہاں سے ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی. اور باقی جگہ آپ مختلف بیکریز میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو مینول سلپ جو ہے وہ پکڑا دی جاتی ہے، اور اس میں بھی جو آپ سے اگر وہ جی ایس ٹی لیتے ہیں تو جی ایس ٹی وہاں پر نہیں جاتا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ افسران کا فیلڈ میں نہ جانا ہے، جبکہ جو سینئر افسران ہیں، جو متعلقہ آفسز کے کمشنر ہیں، ان کی جانب سے افسران کو کافی بار جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ فیلڈ میں جائیں، جو ٹیکس اسیس کیا گیا ہے ان کو جا کے باقاعدہ طور پر چیک کریں، دیکھیں کہاں کہاں پر فلاز ہیں تاکہ اس کو صحیح کیا جا سکے. لیکن افسران کی نہ جانے کی وجہ سے اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ افسران نہیں گئے تبھی تو 10 کروڑ روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ مختلف اداروں میں مختلف مان لیا اس کا مطلب ہے کہ ملازمین کی کمی ہے، لیکن کیوں کمی ہے؟ اس کمی کو کیوں پورا نہیں کیا جا رہا؟ آیا محکمے کو فنڈز کی کمی ہے یا مشینری کی کمی ہے؟ اگر ان چیزوں کی کمی ہے تو اس کو پورا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، محکمے کو فنڈز کی کمی تو بالکل ہے، اور محکمہ چاہتا ہے کہ ہم ٹیکس زیادہ سے زیادہ کلیکٹ کریں، لیکن ہمیں اپنا جو آپریشن ہے اس کو زیادہ ایکسپینڈ نہ کرنا پڑے. اس طرح سے ٹیکس کلیکشن ہونا تو بالکل امپاسبل ہے. فیصل آباد میں افسران کی انتہائی کمی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہاں پر مختلف جو فیلڈ آفیسر ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور جتنے لوگ ہیں ان سے ہی جو ہے وہ کام چلایا جا رہا ہے. اور اس بار سی ایم پنجاب مریم نواز نے 50 ارب روپے کی جو ٹارگٹ ہے وہ اور بڑھا دیا ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کے لیے کہ آپ نے 50 ارب کی کلیکشن جو ہیں وہ اور کرنی ہے. اب یہ کلیکشن کس طرح سے ہوگی؟ اب یہ تو پنجاب ریونیو اتھارٹی اس سال اب فائنینشیل ایئر میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اس کو جو پاسبل کرتے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ چیزیں بہت مشکل ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس آڈٹ رپورٹ میں ایک اور چیز کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، جو وہ اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو یہاں سے جو ان کو ہینڈلز کیا جا رہا ہے وہ سروسز اپنی پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں یوٹیوب بھی ہے، فیس بک ہے، گوگل ہے. اگر وہ سروسز
اپنی یہاں پر پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جورسڈکشن میں ہے کہ جو بھی سروسز پرووائڈ کرے گا سروسز پرووائڈر سے 16% جو ٹیکس ہے وہ وصول کیا جائے گا، اور یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی نیگلیجنسی ہے کہ ان چیزوں کو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا گیا کسی سطح پر بھی آ کر۔ تو افسران اس طرف بھی آڈٹ رپورٹ میں ان کا کہنا ہے کہ افسران اس طرف بھی کچھ توجہ دیں تاکہ یہاں سے بھی اچھا خاصا ریونیو جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً جو مختلف قسم کے ہوٹلز ہیں، گیسٹ ہاؤس ہیں، وہاں پر بھی جو ٹیکس ہے وہ ان کی ڈیڈکشن اور کلیکشن جو ہے وہ ہر صورت ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی 5 کروڑ روپے کی ٹیکس جو ہے وہ کم، لیکن بلال ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں تو صاف دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جیسے ٹیکس وصول ہی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ دیکھا جائے تو ٹیکس دہندگان میں عام لوگ بھی شامل ہیں اور خاص لوگ بھی شامل ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دونوں سے ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہمارے پاس ٹیکس ہی نہیں آ رہا۔ اچھا، اس میں فرزانہ جو سب سے بڑی دلچسپ سچویشن یہ ہے کہ ٹیکس کیونکہ ایک میسیو لیول پہ اس کی کلیکشن ہوتی ہے، تو جب یہ مائنر سی اماؤنٹس اس میں لگنے لگ جاتی ہیں، جب 200 ارب کا ٹیکس کلیکٹ ہوگا اور اس میں اگر یہ ذکر آئے گا کہ 10 کروڑ کی یا 5 ارب کی یا 10 ارب کی جو کچھ ادائیگیاں ہیں وہ نہیں ہو پائیں، تو افسران بھی ان کو پھر اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ کلیکشن جو ہے وہ کر لی ہے۔ اسی طرح سے جو مختلف قسم کے ڈیولپر ہیں، جو آرکیٹیکٹس ہیں، جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، وہ جب لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، خاص طور پہ یہ نقشے وغیرہ گھروں کے، دفاتر کے، ان کے جب وہ بنائے جاتے ہیں تو ان سے بھی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس میں تقریباً 24 کروڑ روپے کے ٹیکس جو ہیں وہ کم کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ اور آڈٹ رپورٹ میں افسران کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک گھر کا نقشہ بنوانا ہے تو اس 5 یا 10 مرلے کے گھر کا نقشہ بنوائیں گے تو تقریباً 1 لاکھ روپیہ تو وہ آپ سے چارج جو ہے وہ لازمی کر لیں گے، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں وہ کروڑوں کا بزنس جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ٹیکس دینے کے حوالے سے بات آئے تو ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس میں جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کا سب سے میجر ہاتھ جو ہے وہ اس میں فیلڈ آفیسر کا ہے، کیونکہ وہی جا کر ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں، نوٹس سرو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی ٹیکس کی اسیسمنٹ ہے وہ فیلڈ آفیسر نے ہی کرنی ہے، تو فیلڈ آفیسر جب ٹیکس اسیسمنٹ وہاں پر کر آتے ہیں وہاں پر ہی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پس پردہ ڈیلنگز جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ٹیکس اسیس ہی کم کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 14 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ اسیس ہی کم کیا گیا، تو وہ جب بعد میں وہ لگایا گیا ٹیکس تو وہاں کلیکشن بھی اس طرح سے نہیں ہو پائی۔ ایسے حالات میں جب پاکستان پہلے ہی معاشی بحران کا شکار ہے، اگر یہ ٹیکس کلیکٹ کر لیا جاتا تو اس سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ دیکھیں، بلا شبہ اس سے عوام کو فائدہ تو شاید کیونکہ ایف بی آر بھی ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے اور بڑی میسیو لیول پہ کر رہا ہے، اور عوام تک جتنے اس کے فوائد پہنچ رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، وہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے جو فائدہ ہے وہ اور کسی کو نہیں تو کم از کم پنجاب ریونیو اتھارٹی کے افسران کو تو مل جاتا۔ ان کے دفاتر جو ہیں جہاں پر ان کے پاس سٹاف نہیں ہے، سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے، اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے پاس تقریباً 30 سے 40% جو ہے وہ مین پاور کم ہے، اور اب جو اعلان کیا گیا ہے سی ایم پنجاب کی جانب سے کہ پنجاب کے جو 12 اضلاع ہیں وہاں پر پنجاب ریونیو اتھارٹی اب اپنا آپریشنل کام جو ہے وہ شروع کر دے گی، وہاں پر دفاتر اپنے اوپن کیے جائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہاں پر اب نئی بھرتیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی، یا جو افسران کام کر رہے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ان 12 اضلاع میں، جس میں مری ہے، جیلم ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، اٹک ہے، اور دیگر مختلف اضلاع جو ہیں وہاں پر اب پنجاب ریونیو اتھارٹی اپنا آپریشنل کام کرے گی، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا فیصل آباد میں، لاہور میں، اور پنجاب کے دیگر جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ پنجاب ریونیو اتھارٹی آپریٹ کر رہی ہے، وہاں پر کچھ جگہیں ہیں، کچھ پرومیننٹ ایریاز جو ہیں وہاں پر پنجاب ریونیو اتھارٹی آپریٹ کر رہی ہے، لیکن باقی جگہوں پر بالکل بھی نہیں کیا جا رہا۔ جو بیکریز ہیں، جو ہوٹلز ہیں، جو ریسٹورنٹس ہیں، ایون دیٹ جو یہاں سے